ملیح صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب جو قطر میں ایک روزہ دورے پہ گئے، اس کی کیا اس دورے کی آپ افادیت دیکھ رہی ہیں اور کیا اس کا سمبلزم ہے جناب؟ دیکھیں، ظاہر ہے اس سے یہ میسج کنوے ہوتا ہے کہ پاکستان سٹینڈز ان سالیڈیرٹی ود قطر. ظاہر ہے اس حملے کے بعد مسلمان دنیا سے جو رد عمل آیا ہے وہ کافی شدید مذمت کا ہے. سو ہمارے پرائم منسٹر کا وہاں جانا آئی تھنک کنویز کے پاکستان سٹینڈز فرملی ود قطر. اس سے پہلے میرا خیال ہے یو اے ای کے بھی رولر جا چکے ہیں، اور شاید اور بھی جو سربراہ ہیں مسلمان ممالک کے، ان کا بھی ہے کوئی ارادہ وہاں جانے کا. بٹ ان اینی کیس آئی تھنک مین چیز یہ ہے کہ ہی وینٹ ان سالیڈیرٹی. اس کے علاوہ آپ کیا اظہار یکجہتی کے علاوہ آپ کوئی اور چیز ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اس پہ اقدامات کی اگر ہم بات کریں او آئی سی کے پلیٹ فارم سے یا دیگر مسلم ممالک کے ساتھ مل کر؟ دیکھیں ابھی تو جب سے یہ 2 سال سے اب آلموسٹ یہ جنگ چل رہی ہے غازہ میں، جو کہ اسرائیل نے مسلط کی ہے، ظاہر ہے تو اس میں تو ہم نے کوئی خاص کانکریٹ رد عمل یا ایکشن نہیں دیکھا. تو قطر پہ اگر یہ حملہ ہوا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ مذمت کے علاوہ کچھ اور ہوگا. یہ ضرور ہے کہ او آئی سی کا ایک پلیٹ فارم ہے، ایک ادارہ ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن یوزلی وہ صرف اسٹیٹمنٹس تک ہی استعمال ہوتا ہے، کوئی اس طرح کے کانکریٹ ایکشنز نہیں لیتی مسلم دنیا، جو کہ میں سمجھتی ہوں ان کو لینی چاہیے. مگر اگر غازہ پہ نہیں ہوئی تو میں سمجھ رہی ہوں کہ قطر پہ کیا ہونا ہے. میں نہیں سمجھتی اس سے زیادہ ہوگا. اچھا، یہ میرے خیال میں آپ نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ ظاہر کہ مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا جو وہ ہے امریکی اڈا وہ قطر میں ہے. کیا یہ جو امریکہ کی پوزیشن ہے کہ جی وہ بے خبر تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، کیا واقعی ایسا ہوگا یا وہ اس وقت ایک ڈینائبلٹی کا فیکٹر رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے پاس؟ عامر، جیسے آپ نے کہا کہ اگر سب سے بڑا فوجی اڈا امریکہ کا قطر میں ہے، ہوں، ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے وہاں مڈل ایسٹ کے، ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایک حملہ ہوتا ہے اور ان کو پہلے سے پتہ نہ ہو؟ یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہوگی بالکل. اگر ان کو پتہ ہوں، ہی نہیں تھا تو میں نہیں اس کو ماننے کو تیار. اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. ہوں، اور اس میں بھی کہ جب امریکہ نے کہا کہ جی ہم نے قطر کو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا، تو اس میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ قطر نے ڈینائی کیا ہے. انہوں نے کہا ہوں، نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسی پہلے سے معلومات نہیں تھی. مگر آئی تھنک مین چیز جو فوکس پہ آنی چاہیے وہ یہ کہ اسرائیل فیلڈ. جن کو وہ شہید کرنا چاہتا تھا وہ تو ان ہوں، سے نہیں ہوئے. یہ ضرور ہے کہ 5 فلسطینی ممبرز آف حماس کو انہوں نے شہید کیا، لیکن جو ان کا جناب. ٹارگٹ تھا وہ تو حماس کے بقول ہی سروائیوڈ. ہاں، یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ یقیناً وہ اپنا ہدف انہوں نے جو ہے مس کیا. اچھا، قطر کے پاس آپ کے آپشن دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم جواب دینے کا حق جو ہے محفوظ رکھتے ہیں، تو قطر کیا کر پائے گا، کیا کر سکتا ہے؟ وہ گیس سپلائی روکنے کی بات ہو رہی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ امکانات میں ہے، اس کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں وہ؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے اس وقت کہا ہے کہ وہ رول میڈیشن کا تھا، ہم، اس سے وہ ابینڈننگ دیٹ رول. اس جی. کے علاوہ تو میں نہیں دیکھتی کہ کوئی اس طرح کی چیز ہوگی کہ کوئی عملی ایکشن لیں گے. ہم، یس، میرا خیال ہے ان کی طرف سے جو احتجاج ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے، اسٹیٹمنٹس بھی بڑے اسٹرانگ ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی پریکٹیکل کسی قسم کا ایکشن ہوگا. یہ جو گفتگو کرانے میں قطر کا کردار رہا ہے، ظاہر ہے کہ افغان طالبان ہوں یا حماس کے معاملے میں بھی وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ کتنا اہم ہے، اور اگر وہ اس سے پل آؤٹ کر جاتے ہیں تو اس کا کیا نقصان کس کو زیادہ ہوگا، کس کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس وقت پل آؤٹ کریں یا نہ کریں کا کوئی فرق نہیں پڑتا نا، اس لیے کہ اسرائیل نے تو ثابت کر دیا ہے نا. وہ تو خیر پہلے سے بھی وہ ایویڈنٹ تھا، مگر اب تو بالکل ثابت کر دیا نا کہ وہ امن چاہتے ہی نہیں ہیں، نہ ہی وہ مذاکرات چاہتے ہیں، اس میں دلچسپی نہیں ہے انہیں. اگر آپ ٹارگٹ بناتے ہیں، آپ کی مذاکراتی ٹیم جو ہے، جو آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے سیز فائر کے حوالے سے، ان کو اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے پھر کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ یہی چیز ظاہر ہوتی ہے نا کہ they're not interested in negotiations. تو اگر ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو
फिर जाहिर है कतर का रोल हो या ना हो, कतर ने भी जाहिर है देख लिया है कि, और इसमें देखिए अमेरिका का भी कोई खास, कहते हैं कि जी अमेरिका का कोई नया प्रपोजल था जो कि डिस्कस हो रहा था, इसीलिए तो हमास के जो लीडरान थे वो इकट्ठे हुए हुए थे। लेकिन अभी तक आप देखें कि सदर ट्रंप ने क्या इंटरेस्ट दिखाया है या सीरियसनेस दिखाई है इन गेटिंग अ सीज फायर, बल्कि क्या किया है उसकी हुकूमत ने। उन्होंने तो बल्कि सीज फायर की जो रेजोल्यूशन आई सिक्योरिटी काउंसिल में उसको वीटो किया। तो जनाब, ये तो इससे क्लियर है कि उन्होंने तो खुली छुट्टी दी हुई अमरीकनों ने इजरायलीज को, वो जो मर्जी करते फिरे और वो कर भी रहे हैं। जी आपने वो लफ्ज इस्तेमाल किया कि खुली छुट्टी दी हुई है, और वाकई इसराइल का जो सब रवैया है अनस्टॉपेबल है, अनकंट्रोलेबल आपको लग रहा है। तो क्या इसके जाहिर है कि अरब दुनिया के पास अब क्या चॉइसेस हैं? वो मतलब है उसने कोई पहला मुस्लिम मुल्क पे तो हमला नहीं किया इसी दौरान में, 5-6 पे वो कर चुका है। तो वो इसी तरह से मतलब है कि बयानात देते रहेंगे, या आपको लगता है कि इस हमले के बाद कोई ज्यादा कोई मजबूत कोई कोशिश करेंगे, कोई हम आहंगी लाएंगे अपने एक्शन के अंदर? देखें अब तक पिछले एक साल में, बल्कि चंद महीनों में, इसराइल ने 7 रियासतों पे हमला किया है, अगर आप जी। फिलिस्तीनी रियासत इसमें शामिल कर लें। 7 countries they've attacked militarily. What was the reaction from the Muslim world? Condemnation. हाँ, ये जरूर है कि बाकी दुनिया से भी कॉन्डेमनेशन आई, खासतौर पे जो अटैक कतर पे हुआ, और उससे इसराइल की आइसोलेशन जो है, इंटरनेशनल आइसोलेशन, वो उभर के आई। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड से आप क्या, यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मुस्लिम गवर्नमेंट्स कहना चाहिए, उनकी तरफ से देखें 2 साल से गाजा में जो एथनिक क्लेंजिंग, जेनोसाइड, खून खराबा, स्टावेशन हो रही है, तो उस पर क्या किया उन्होंने? को असला मिल रहा है, उसको इकोनॉमिक सपोर्ट मिलती है अमेरिका से, और इन 2 सालों में वो कभी बंद हुई? बिल्कुल नहीं, असला आता रहा। और साथ साथ इसराइल की डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी अमेरिका करता रहा। सो इसराइल हैज एक्टेड द वे इट हैज विद इम्प्यूनिटी, इसलिए कि उसको पता है कि अमेरिका उसके साथ है, और ये सही है, अमेरिका उसके साथ है। दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया मलिया साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर मलिया लोधी साहब कि इसराइल जो है इम्प्यूनिटी के साथ जो है वो एक्ट कर रहा है, और उसके जवाब में अब तक अरब ममालिक को, मुस्लिम ममालिक को, वहां से यकीनन मजम्मत के बयानात तो आए हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं।